اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو میدان جنگ کے موقع پر بھی ذکر کرنے کا حکم دیا، ذکر الہی کی تعلیم دی، ذکر الہی کا حکم دیا کہ ذکر الہی کی عبادت کے ذریعے سے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت کو جو ہے حل کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی ذکر الہی کی عبادت کے ذریعے سے خود کو گناہوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ بیک وقت پورا قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی ہم جیسے چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی قرآن کو نازل کریں گے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو ثابت قدمی دے سکیں۔ تو قرآن مجید کا روزانہ اگرچہ کہ تھوڑا تھوڑا سا ہی اگر اہتمام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر، ایمان پر، عمل صالح پر، عبادات پر انشاءاللہ ہمیں ثابت قدمی عطا کرے گا، ہمارے پیر جم کر رہیں گے۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحٌ لِلشَّرِّ وَمَغَالِيقُ الْخَيْرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو برائی کو فروغ دینے والے ہیں، برائی کی چابی انہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں برائی پھیلاتے ہیں، اور نیکی کے تالے ان کو کہا جا سکتا ہے، جہاں بھی ہوتے ہیں نیکی کے راستوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کی بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انسان جیسی صحبت اختیار کرے گا، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کی زندگی ویسی ہوتی جائے گی۔ یہ حدیث ہم لوگوں کو یہی بتاتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت انسان کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا کہ جو کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا کل قیامت کے دن، موت کے بعد حشر کے میدان میں، قد عمل الصالحات، نیک اعمال کر کے آئے گا۔ الحمدللہ ہم نے بھی رمضان میں نیک اعمال کیے ہوں گے، یقیناً کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ جو کوئی بھی نیک اعمال لے کر آئے گا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بلند سے بلند درجات ہیں، بلند سے بلند مقامات ہیں، نعمتیں ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یعنی ایسی جنتیں، ایسے باغات، ایسی نعمتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، ایک بار اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیا تو ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو خود کا تزکیہ کرتے ہیں، خود کو گناہوں سے بچاتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھاتے ہیں۔ تزکیہ اسی کو تو کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ خود کا تزکیہ کرنے والے، نیکیوں میں آگے رہنے، گناہوں سے پیچھے رہنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب ہوں گے۔ محترم حضرات، ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی توفیق، اس کی اعانت سے رمضان کا مہینہ پایا، عبادتیں کی، نیک اعمال کیے، بالخصوص روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا مقصد قرآن مجید میں کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کر سکو۔ تقوی بھی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان، بندہ مومن، نیکیوں میں خود کو آگے بڑھائے، گناہوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لے۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ زندگی بھر گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چلنا، نیکیوں میں جو مسابقت کی کیفیت کے ساتھ آگے بڑھنا، یہی تو تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو پہلے میں نے پڑھا، اس میں بیان کیا کہ جنت کی یہ نعمتیں اسی جو ہے متقی بندے کے لیے اور ایسے بندے کے لیے ہیں جو اپنا تزکیہ کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا مقصد تزکیہ بتایا
اور تزکیے کے ذریعے سے جنت کا حصول، یہ نعمت اللہ رب العالمین نے اس کا اعلان کیا، تو ہم لوگوں کے لیے ایک بات ضروری ہو جاتی ہے کہ رمضان میں جو اعمال کیے، گناہوں سے بچے، نیکیوں کو اختیار کیے، تقوی اور تزکیے نفس کے ساتھ جو زندگی گزارے اس کو باقی رکھیں۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے رمضان ہماری زندگی میں آیا، الحمدللہ ہم نے بساط بھر جتنی عبادتیں ہو سکی کی، اور اس کے بعد جو ہے ہم سے عبادتیں چھوٹ جائیں، ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اب 2 دن میں یا ایک دن میں ہم سے رمضان چھوٹ جائے گا، رمضان چھوٹ گیا، مسجدیں ہم سے چھوٹ گئیں، عبادات ہم سے چھوٹ گئے، نیکیاں ہم سے چھوٹ گئیں، تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا، سمجھ لیں کہ ہمارے اندر جو ہے تزکیہ، ہم نے اپنے آپ کا تزکیہ نہیں کیا۔ جو تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے اندر تقوی اختیار کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہی لوگ، یہی جو ایمان والے بندے کامیاب ہونے والے ہیں۔ چلیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن اعمال کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کی اس کیفیت پر، تقوی پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں، کہ کیسے اپنے آپ کو ان عبادات پر بقیہ دنوں میں بھی، بقیہ زندگی میں بھی جمع کر رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن، کہ انسانوں کے دل رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جیسے چاہتا ہے پلٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اصول بھی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دیں۔ اگر ہم نے نیکی، تقوی، پرہیزگاری کی زندگی چھوڑی، اللہ تعالیٰ ہم کو جو نیکی کے راستے سے پلٹ کر دوسری طرف پھیر دے گا۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی بھی انہی بندوں کو ملتی ہے جو ثابت قدمی کے ساتھ زندگی بھر نیک عمل کرتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے ان کے ایمان پر، ان کے عمل صالح پر، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں، آخرت میں، ہر جگہ پر۔ تو یہ ثابت قدمی کے ذریعے سے ایک بندہ مومن دنیا آخرت کی کامیابی پا سکتا ہے۔ اگر ہم نے ثابت قدمی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دی، سمجھیے ہماری یہ عبادتیں، ہماری یہ محنتیں، ہماری یہ ریاضتیں، ہمارے صدقہ خیرات، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے تمام نوافل، ہمارا تمام جو ہے اہتمام، یہ سب جو ہے پانی میں مل کر رہ جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابھی سے اپنی دعاؤں میں دعا کریں۔ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، ثابت قدمی کیوں حاصل نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا۔ بندہ مومن کی ایک دعا قرآن مجید میں بھی بتائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف نہ پھیر، حالانکہ تو نے ہمارے دلوں کو ہدایت دے دیا۔ ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی کی زندگی، گناہوں کی زندگی کی طرف ہمیں نہ پھیر، ہمارے دلوں کو اس طرف مائل ہونے نہ دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہونا چاہیے۔ دعاؤں کے ذریعے سے ثابت قدمی ملے گی، ثابت قدمی کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ دوسرا عمل محترم حضرات، ہم لوگوں کو جو کرنا ہے، قرآن مجید سے ہمیشہ کے لیے اپنا رشتہ جوڑیں۔ الحمدللہ تراویح میں، قیام اللیل میں تلاوت سننے کے ذریعے، اپنی نجی مجلسوں میں تلاوت کرنے کے ذریعے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہوئے قرآن سے ہم نے رشتہ بہت جوڑا ہوگا رمضان میں۔ لیکن اس رشتے کو، اس تعلق کو ٹوٹنے نہ دیں۔ یہ قرآن ہمیشہ کے لیے، تا قیامت کے لیے آیا ہے۔ اگرچہ کہ اسلاف نے، صحابہ نے، نیک لوگوں نے پہلے سے رمضان میں قرآن کا اچھے سے اہتمام کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان گیا تو قرآن لپیٹ کر جو ہے محرابوں میں رکھ دیا جائے، قرآن کو جو ہے پڑھنا چھوڑ دیا جائے۔ قرآن مجید کو جس قدر زندگی میں اپنائیں گے، پڑھیں گے، عمل کریں گے، سمجھیں گے، اس کی دعوت دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر ثابت قدمی ویسے ہی عطا کرے گا، دین پر ثابت قدمی ویسے ہی عطا کرے گا۔ ہو سکتا ہے رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں نے روزانہ 3 پارے پڑھے ہوں گے، روزانہ 5 پارے پڑھے ہوں گے، اور اگر اللہ نے کسی کو توفیق اور طاقت دی ہو تو وہ لوگ جو ہے دن میں 8-10 پارے بھی پڑھے ہوں گے،
رمضان بعد ہم روزانہ ایک پارہ تو پڑھ سکتے ہیں، رمضان میں اس قدر اہتمام کیا، رمضان بعد روزانہ ایک پارہ تو پڑھ سکتے ہیں، یا روزانہ آدھا پارہ تو پڑھ سکتے ہیں، یا پو پارہ تو پڑھ سکتے ہیں، یا ایک صفحہ یا 5-10 منٹ تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے موبائل پر جتنا وقت لگاتے ہیں اس کا پو وقت بھی، اس کا جو ہے 1/4 وقت بھی اگر جو ہے یا مختصر سا تھوڑا سا وقت بھی اگر روزانہ قرآن کے لیے لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر ہمیں جمع کر کے رکھ دے گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کفار مکہ، یہ جو ہے مشرکین مکہ، قریش مکہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اس محمد پر ایک ساتھ بیک وقت کیوں نازل نہیں کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ آیتیں کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج اتارا جا رہا ہے، بیک وقت پورا قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی ہم جیسے چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی قرآن کو نازل کریں گے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو ثابت قدمی دے سکیں۔ تو قرآن مجید کا روزانہ اگرچہ کہ تھوڑا تھوڑا سا ہی اگر اہتمام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر، ایمان پر، عمل صالح پر، عبادات پر انشاءاللہ ہمیں ثابت قدمی عطا کرے گا، ہمارے پیر جم کر رہیں گے۔ اور یہی چیز سب سے اصل ہے کہ قرآن سے رشتہ جب تک ہمارا مضبوط رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعادت مندی ہمارے حصے میں آتی رہے گی۔ جس امت نے یا جو ہے اسلامی تاریخ میں ہم دیکھیں، جب بھی اس امت نے جو قرآن سے اپنا رشتہ جو ہے کمزور کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار کسی نہ کسی شکل میں امت پر پڑی ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ قرآن سے رشتہ توڑنے کی وجہ سے ہماری نجی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی کس قدر متاثر ہو رہی ہے۔ امت کا ایک طبقہ ایسے ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہی نہیں ہے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ ایسے بھی ہے جس کو قرآن کی تلاوت کرنا ہی نہیں آتا۔ امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو قرآن پڑھنے آتا بھی ہے لیکن اس کو جو سمجھتے نہیں ہیں، بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھ کر پڑھتے بھی ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ عمل کر لیتے بھی ہیں تو قرآن پر عمل کرنے کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ اپنے گھر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، اسلام کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہے، یا نماز چھوڑی جا رہی ہے، یا زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے، قرآن کا حکم ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، سمجھائیں، بتائیں کہ نیکی ہے یا گناہ ہے، ہم کہاں تک جو ہے اس کام کو کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید کو اپنانے میں شامل ہیں کہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے جڑا ہوا رہنا چاہیے، عمل کرنے کے اعتبار سے بھی، پڑھنے کے اعتبار سے بھی، سمجھنے کے اعتبار سے بھی، سیکھنے کے اعتبار سے بھی، اور قرآن کی طرف دعوت دینے کے اعتبار سے بھی۔ یہ دوسرا ذریعہ ہے محترم حضرات، اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات پر، عبادات پر، اطاعتوں پر قائم رکھنے کا۔ تیسرا ذریعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بکثرت ذکر کیا کرو۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والوں جب تمہاری مدبھیڑ ہو جائے مخالف قوم سے، دشمنوں سے مدبھیڑ ہو جائے، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، بہت زیادہ ذکر کرو۔ امید ہے کہ اسی راستے سے، اسی عمل کے ذریعے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو میدان جنگ کے موقع پر بھی ذکر کرنے کا حکم دیا، ذکر الہی کی تعلیم دی، ذکر الہی کا حکم دیا کہ ذکر الہی کی عبادت کے ذریعے سے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت کو جو ہے حل کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی ذکر الہی کی عبادت کے ذریعے سے خود کو گناہوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب اللہ کی یاد تازہ رکھنا۔ ویسے تو تمام اعمال صالحہ ذکر میں شامل ہیں، لیکن جب ذکر کیا جاتا ہے، بندہ مومن ذکر کرتا ہے، بندہ مومن کی زبان ذکر میں مصروف ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں اللہ کی یاد ہمیشہ ذہن میں تازہ ہوتی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر رحم فرمائے جو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا کام اللہ کی اطاعت میں ہو رہا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں ہو رہا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا تعالیٰ کا خوف ذہن میں تازہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کی جہنم کے عذابات کا ذکر ذہن میں تازہ رہے گا،
اور جہنم کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر بندہ مومن گناہوں سے بچے گا، اور جنت کی نعمتوں کے طلب میں، شوق میں بندہ مومن نیکیوں میں آگے بڑھے گا۔ اس لیے ذکر کا خصوصی حکم دیا گیا۔ اور ویسے اگر ہم دیکھیں، یہ ذکر کی عبادت ایسی ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آسانی رکھی ہے کہ دیگر عبادات کی طرح اس میں پابندیاں کچھ نہیں ہے۔ بندہ مومن کسی بھی حالت میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، کام کاج کرتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جو ہے طہارت و وضو کی پابندی ہے، کچھ نہیں ہے۔ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام وقت میں، اپنے تمام اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو حکم دیا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہونا چاہیے۔ اس ذکر الہی کی عبادت انسان کو، بندے مومن کو دین پر، عبادات پر، نیکیوں پر قائم رکھنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ محترم حضرات، رمضان میں ہم لوگوں نے الحمدللہ علماء کے بیانات، درس و دروس، اور جو جمعہ کے خطبات، اور پھر جو ہے درس قرآن، درس حدیث، درس تفسیر، ہر ایک کا اچھے سے اہتمام یقیناً کیا ہوگا۔ لیکن یہ صرف رمضان کی حد تک نہ رہے، رمضان کی حد تک نہ رہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت، اس کا معنی مفہوم بیان کی جانے والی جو مجلسیں ہوتی ہیں، دلوں کو ایمان بخشتی ہیں، دلوں میں ایمان اس سے تازہ ہوتے رہتا ہے۔ جب تک دل میں ایمان تازہ ہوتے رہے گا، ایمان کو جلا ملتی رہے گی، تازگی ملتی رہے گی، ایمان باقی رہے گا۔ اور ایمان کو تازگی ملنا بند ہو جائے، علماء کی مجلسوں کو اگر ہم چھوڑ دیں، درس و دروس کو اگر ہم چھوڑ دیں، جمعہ کے خطبات کا اہتمام نہ کریں، تو سمجھ جائیں دھیرے دھیرے شیطان ہم کو شکار کر کے پیچھے کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، کہ اگر یہ لوگ ان تمام اعمال کو بجا لاتے جس کا انہیں جو ہے وعظ کیا جا رہا ہے، جن کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور یہ ان کے لیے ثابت قدمی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مجلسیں جن میں قرآن مجید کی تعلیم، دین کی تعلیم وغیرہ بتائی جاتی ہے، احکام و مسائل بتائے جاتے ہیں، دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین قال اللہ قال الرسول کے احکام سنائے جاتے ہیں، یہ ایسی مجلسیں ہیں کہ ان میں حاضر ہونے سے عمل کی بھی توفیق ملتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور پھر دین پر ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے۔ یہ چیز بھی ہماری زندگیوں میں کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ جیسے ہم نے اہتمام کیا، ویسے ہی بقیہ دنوں میں بھی اہتمام کریں۔ یہ ہمارے لیے اخروی کامیابی کے لیے، گناہوں سے پرہیز کے لیے، دین کی مخالفت کرنے سے بچنے کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور عمل کہ ہم انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات کا مطالعہ بھی کریں۔ اگر ہم کو پڑھنے آتا ہے، نہیں آتا ہے، الحمدللہ ہر ٹاپک پر، ہر عنوان پر، ہر موضوع پر جید اور مستند مناسب جو علماء حق ہیں، ان کے بیانات، ان کے خطابات، ان کے لیکچرز وغیرہ موجود ہیں، ان کو سنتے رہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمام رسول ہیں، ان کے زندگی کے حالات میں سے کچھ حالات، تمام انبیاء اور پیغمبروں اور رسولوں کی زندگی کے حالات میں سے کچھ حالات ہم نے تم لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم تمہارے دلوں کو ثابت رکھ سکیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ انبیاء کی زندگیوں کو ہم جو ہے تھوڑا جو ہے اشارے کے طور پر ذہن میں تازہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، لیکن ایمان نہیں چھوڑے۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، قوم جو تانے دے رہی ہے کہ اے موسیٰ کہاں لے آئے ہو، یا تو پانی میں ڈوب مریں گے یا تو پھر فرعون کے لشکر کا شکار ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار مجھے ضائع نہیں کرے گا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ان قریب میری رہنمائی کرے گا، میرے لیے راستہ نکالے گا۔ جیسا اللہ پر بھروسہ کیا ویسے اللہ تعالیٰ نے راستے نکال دیے، ایسے راستے کہ اس سے پہلے ویسے راستے نہ دنیا انسانیت نے کبھی دیکھے تھے، نہ ان کے بعد کبھی دیکھی ہے، نہ قیامت تک ویسے راستے کبھی دیکھے گی۔
پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے راستے نکال دیے۔ یہ انبیاء کی زندگی کے حالات اور واقعات ہیں جو ہمیں ہماری زندگی سے متعلق بھی کئی طرح کی نصیحتیں دیتی ہیں، کئی طرح کے اسباق دیتے ہیں اور زندگی میں عمل پر ثابت قدمی کو یقینی بناتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کی زندگی کے حالات کو یقینی طور پر ہمیں جاننا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر جادوگروں نے سجدے میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے۔ فرعون کی دھمکیاں ان کے ایمان کے سامنے کچھ کارگر ثابت نہیں ہوئی، جس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ثابت قدمی بہت بڑی دولت ہے، ثابت قدمی بہت بڑی دولت ہے۔ یہ تمام چیزیں کچھ اشارے صرف دیے گئے ہیں، ہر نبی کے حالات، ہر نبی کی زندگی کے واقعات ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً خود بھی سننا، خود بھی معلوم کرنا اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی سنانا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے اندر بھی ایمانی تازگی پیدا ہو، ایمان پر ثابت قدمی انہیں میسر ہو۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے گا وہ عمل اللہ کو پسند ہے جو ہمیشہ کے لیے کیا جائے، جو ہمیشہ کے لیے کیا جائے۔ ہم ابھی سے کچھ ایسے اعمال ضرور سوچ کر رکھیں کہ جیسے رمضان میں پابندی کی ہے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی ضرور وہ اعمال کرتے ہوں گے۔ وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ کہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی برتی جائے، جس کو کنٹینیو کیا جاتا رہے، اگرچہ کہ چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ مختصر سے صدقہ ہی کریں، روزانہ کریں، مختصر سی قرآن کی تلاوت ہی کریں، روزانہ کریں، نمازوں کا اہتمام تو یقیناً کرنا ہی ہے، فرائض کا اہتمام، ایسی کچھ اعمال کی ایک فہرست، ایک لسٹ ہم تیار کر کے رکھیں، یا کچھ نہ کچھ ذہن نیکیاں ہمارے ذہن میں ایسی ہوں کہ وہ ہماری زندگی میں کبھی ہم کو نہ چھوٹیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا ہر دن وہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی یاد ذہن میں تازہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور قریب ہونے کا موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ ہمیشہ کے لیے کرنے کا عمل یقیناً انسان کے لیے بڑی سعادت مندی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق الشر، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خیر کی چابیاں ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو خیر کی چابیاں کہا جا سکتا ہے اور شر کے تالے کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ اگر جہاں بھی ہوتے ہیں ان سے خیر پھیلتا ہے، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے شر ختم ہوتا ہے، گناہ اور برائی ختم ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسے بنانے کی کوشش کریں، یا کم از کم ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کی صحبت میں، جیسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے ویسے ہی اثرات ہم پر مرتب ہوں گے۔ جب مفتاح للخیر، جو نیکی کے کاموں کو خوب فروغ دینے والے، خوب آگے بڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر رہیں گے تو ان کی نیکیاں بھی ہماری زندگی میں انشاءاللہ اثر کریں گے، ان کی نیکیاں بھی ہماری زندگی میں داخل ہوں گی۔ انسان کو چاہیے، ایک مومن کو چاہیے کہ دینی معاملات میں اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھتا رہے کہ وہ اتنا زیادہ قرآن پڑھ رہا ہے، میں بھی پڑھوں گا، پیچھے کیوں رہوں؟ وہ نماز کی پابندی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سن رہا ہے، میں جو پیچھے کیوں رہوں؟ میں بھی نماز کی پابندی کروں گا۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، کہ ایسے ہی کاموں میں عمل کرنے والوں کو عمل میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی کاموں میں، دنیا کی زندگی ہے، دنیاوی چیزیں ہیں، ہم جتنا چاہیں یا نہ چاہیں ہمارے مقدر برابر انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن یہ تقویٰ پرہیزگاری ہے، یہ دینداری ہے، یہ ایمانداری ہے، یہ ایمان کی زندگی ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو قدم آگے بڑھانے ہوں گے، ثابت قدمی دکھانی ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے توفیق مانگنی ہوں گی اور اس کے ذرائع اور اسباب کو اپنانا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے کے حصے میں کہا وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحٌ لِلشَّرِّ وَمَغَالِيقُ الْخَيْرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو برائی کو فروغ دینے والے ہیں، برائی کی چابی انہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں برائی پھیلاتے ہیں، اور نیکی کے تالے ان کو کہا جا سکتا ہے، جہاں بھی ہوتے ہیں نیکی کے راستوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کی بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انسان جیسی صحبت اختیار کرے گا اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کی زندگی ویسی ہوتی جائے گی۔ یہ حدیث ہم لوگوں کو یہی بتاتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت
انسان کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور نیک لوگوں کی صحبت کے دو طریقے ہیں، یا تو نیک لوگوں کو تلاش کریں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، اور وقت ہمارا ساتھ دیتا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ ضرور ہم کو رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم جو نیک لوگ اگر ہم کو نظر نہیں آتے ہیں یا ہمارے فرینڈ سرکل میں ہم کو کم نظر آتے ہیں، انبیاء کی زندگیوں کو، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، پڑھتے رہیں، یہ بھی تو نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کے برابر ہے۔ جب ان کی زندگیاں پڑھیں گے، جب ان کے حالات معلوم کرتے رہیں گے، مطالعہ وغیرہ کرتے رہیں گے، ایسا لگے گا کہ ان کے دور میں ہم جو ہے ان کے دور میں ہم موجود ہیں، ان کے دور کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو گویا اچھی صحبت اختیار کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہم نیک دوستوں کو، اچھے دوستوں کو اختیار کرتے ہیں، اپنا فرینڈ سرکل نیک لوگوں کا رکھتے ہیں، ویسے ہی نیک لوگوں کی زندگیاں سننا، پڑھنا، مطالعہ کرنا، یہ بھی ہمارا مشغلہ ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بھی ان الذین قالوا ربنا اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ثم استقاموا پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں ان کی وفات کے وقت میں، ان کے قبر کے حالات میں، قبر میں سوال جواب کے وقت میں، قبر سے اٹھائے جانے کے وقت میں، حشر کے میدان میں جمع ہونے کے وقت میں، ہر وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا تمہارا انجام کیا ہوگا، یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا دنیا میں کیا کیے کیا نہیں کیے وہ سوچ کر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون ایسی جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے ساتھ رہنے والے، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے مددگار ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم جنت میں تم جو کچھ چاہو گے وہ ساری نعمتیں تمہیں ملے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تمہارے لیے جو کچھ تم مطالبہ کرو گے وہ سب کچھ تمہیں ملے گا، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ انتہائی بخشنے والے اور رحم کرنے والے پروردگار کی جانب سے تمہاری یہ مہمان نوازی ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ جو بھی بندہ مومن ثابت قدم رہے گا، اپنا تزکیہ کر کے نیکیوں پر ثابت قدم رہے گا اور ثابت قدم رہنے کے لیے ان اسباب کو اپنائے گا اور اسی ثابت قدمی پر اس کی وفات ہوگی، اتنا بہتر بدلہ جنت کی شکل میں اسے دیا جا رہا ہے۔ اس ثابت قدمی کی اہمیت کا اندازہ صرف ایک بات سے ہم لگا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو حکم دیا فاستقم کما امرت، جیسے تم کو حکم دیا جا رہا ہے ویسے ہی ثابت رہو، ویسے ہی ثابت رہو۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا عمل کرنا ہے، جتنا بتایا گیا ہے برابر کرتے رہو، برابر ثابت قدم رہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود ایسے حکم دیا ہے تو ہم کو یہ حکم کتنا زیادہ اور اہمیت کے ساتھ ہے، کتنا زیادہ اور ہمیں اہتمام کے ساتھ اس ثابت قدمی کے عمل کو اپنانا ہوگا، سوچنے کی بات ہے۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم جیسے اعمال صالحہ کو مہینہ بھر سے اپناتے ہوئے آئے ہیں اس کو اپنی زندگیوں سے کبھی چھوٹنے نہ دیں، اور یہی اگر ہم اس یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ انہی نیکیوں پر ثابت قدمی اللہ کی رحمت کے ہمیں قریب کرے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں آخرت میں انشاءاللہ کامیاب کرے گا۔ اگر ہم نے چھوڑ دیا، گناہوں کی طرف دوبارہ چلے گئے، بے نمازی ہو گئے، یا ایسی جو ہے بے دینی کی کیفیت میں ہم اپنے بقیہ 11 مہینے گزار دیے، سمجھ لیں کہ سارے اعمال ہمارے جو ہے اللہ کے پاس رد کر دیے جائیں گے، کیونکہ اعمال کے قبول ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ رمضان کے بعد بھی ان اعمال کو کرنے کی توفیق ملے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عمل قبول ہو گیا ہے۔ اسلاف کا قول موجود ہے، اسلاف اسی معیار کے ذریعے سے یا اسی جو پیمانے کے ذریعے سمجھتے تھے کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں۔ اپنے اعمال قبول کروانے کے لیے بھی ہمیں ثابت قدمی اپنانا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم رمضان میں عبادات کیے ہیں،
نیکیاں کیے ہیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، جو کچھ بھی لسانی یا جو ہے قلبی اعمال جو کچھ بھی کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان میں ہونے والی انسانی لغزشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے اور ہمیں رمضان بعد بھی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی خاطر تادم حیات اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا، ثابت قدمی کے ساتھ رہنے والا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔